کہ اے دنیا والو، اگر مجھ تک آنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں آنا، وسیلہ رسول سے آنا ہے۔ میرے نبی کا نام لے کر مجھ سے مانگو، میرے نبی کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو، پھر اگرچہ تمہاری دعائیں ناقص ہی ہوں گی، تمہارے اعمال کمزور ہی ہوں گے، لیکن جب وسیلہ اور جب بیچ میں واسطہ مضبوط ہو جائے گا، تمہاری کمزور عبادت اور کمزور دعائیں بھی اعلیٰ وسیلے کے صدقے میں قبول ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی مساجد کے اندر یہی طریقہ کار ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو شروع میں قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ دعا سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، کبھی آپ نے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے یہ شروع میں بھی درود پڑھتے ہیں دعا کے، اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ، ایسا ہی ہے نا جی؟ دعا کے اول میں بھی درود، آخر میں بھی درود۔ اس کی اصل وہی حدیث ہے کہ دعا کے اول میں بھی اگر درود پڑھ لیا جائے، آخر میں بھی درود پڑھ لیا جائے تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی کوئی بھی دعا مانگیں تو وسیلہ رسول اور صدقہ رسول سے مانگے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین و آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی سیر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، اہل زمین کو دیکھتے ہیں تو اہل زمین میں سے وہ فرشتے جہاں کہیں بھی ذکر کی محفلیں سجتی ہیں ان محافل کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل سجی ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نیک لوگوں کی باتیں ہوں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محافل کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اہل ذکر کی محفل کو پا لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا کام کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ فرشتے اہل ذکر کی محفل کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈانپ لیتے ہیں۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باوجود علم کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ دلوں کے راز جانتی ہے، ہر شے کا علم ہے اسے، باوجود علم کے، علم ہونے کے باوجود بھی فرشتوں سے سوال ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ ہم دنیا میں گئے تھے، زمین پر، دنیا پر میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اے ہمارے رب، کچھ لوگ دنیا کے کام کاج کے اندر مشغول، کوئی کسی کام کے اندر مشغول، لیکن تیرے بندوں میں چند بندے ایسے بھی تھے جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، محفل ذکر سے جا کر بیٹھے تھے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی سرکار کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو باوجود علم کے پھر دوسرا سوال، اور میں کیا میرے فرشتوں وہ جو میرا ذکر کر رہے تھے تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا جو میرا ذکر کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ تجھے دیکھا تو نہیں، اور میں کہ اگر مجھے وہ دیکھ لیں، میں کیا باری تعالیٰ اگر تجھے دیکھ لیں تو اور تیرا ذکر کریں اور تجھے یاد کریں۔ فرشتوں وہ جو مجھے یاد کر رہے تھے دنیا کے اندر، میرے ذکر کی محفل سے جائے بیٹھے تھے، وہ چاہتے کیا تھے؟ باری تعالیٰ ان میں کوئی جنت کا طلبگار، فرشتوں وہ جنت چاہتے ہیں؟ جی باری تعالیٰ۔ فرمایا کہ فرشتوں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ وہ جو ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنے والے آئے ہیں،
جو جنت کے طلبگار ہیں اگر جنت کو دیکھ لیں باری تعالیٰ پھر اور زیادہ دعائیں کرے جنت میں جانے کی. اچھا فرشتوں اور بتاؤ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں؟ قربان جائیے انداز محبت پر. فرشتوں اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. فرشتوں میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا؟ بار الہ نہیں دیکھا. اگر جہنم کو دیکھ لیں، میں کہ اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ جہنم سے خوف کھائیں، تیری نافرمانیاں چھوڑ دیں. فرشتوں اور کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جو محفل ذکر کے اندر آنے والا ہے اس کی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں. یا اللہ کوئی رزق کا طالب ہے، کوئی بخشش کا طالب ہے، کوئی اولاد چاہنے والا، کسی کے دل کے اندر کوئی طلب، کوئی بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو گواہ بنا کر، الفاظ ذرا دل کے کانوں سے سننے والے ہیں، یہ جو انداز محبت ہے اس کا مقصد دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ جو محفل ذکر کے اندر آنے والے تھے، جنہوں نے دنیا کے کام کاج چھوڑے، دنیا کی مصروفیت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے گھر کے اندر آ گئے، میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے جمع ہو گئے. فرمایا کہ فرشتوں اس محفل ذکر کے اندر آنے والا جو کوئی جیسا بھی تھا، جس کے اندر کوئی بھی خواہش تھی، کوئی بھی تمنا تھی، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان کے دلوں کے اندر جو بھی دعا تھی میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوں. میں نے سب کی دعاؤں کو قبول فرمایا. تو محفل ذکر جہاں کہیں بھی نصیب ہو، یہ باعث سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور محفل ذکر کے اندر آنے والا بندہ محروم نہیں لوٹایا جاتا. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کیا میرے صحابہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو، فرتعوا، تو جنت کے باغوں میں جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام تعجب کی نگاہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بتایا کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن آج آپ کا فرمان کہ دنیا کے اندر جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو جنتی پھل کھاؤ، جنتی میوے کھاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو شفقت فرمائیں کہ دنیا کے اندر ہمیں جنتی باغ کے بارے میں بتائیں. سب صحابہ قالو جمع کا صیغہ ہے، قالو وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر جنتی باغ کیسے اور کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال حلق الذکر، فرمایا کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر جنتی باغوں کے بارے میں پوچھنے والوں، تمہیں جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل سجتی نظر آتی ہے، جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجی نظر آئے، فرمایا کہ وہی دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں. محفل ذکر کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے. یہ محفل بظاہر ہماری نظروں میں ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے، گھر ہے، ایک دکان ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے جہاں بھی ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. آج کا جناب پڑھا لکھا انسان طرح طرح کے سوالات کرتا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اسی متعلق کچھ سوال ہوا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جب ہم دنیاوی محافل کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر نیند نہیں آتی، وہاں پر سستی نہیں آتی، وہاں پر ہم بور نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی کبھی ہم نیک محافل کے اندر آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا نا دنیاوی محفل کے اندر لوگ نہیں تھکتے ہیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے بھی جو ہے نا دنیاوی پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کبھی کوئی محفل ذکر سجتی ہے تو وہاں پر آ کر
ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آتی ہے. تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ دنیاوی محافل کے اندر نیند نہیں آتی، لیکن جیسے ہی محفل ذکر کے اندر آتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اونگ آتی ہے، سکون آتا ہے. تو آپ نے جو جواب دیا بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا کہ نادان نیند کانٹوں پر نہیں، نیند پھولوں پر آتی ہے. نیند کہاں آتی ہے؟ پھولوں پر آتی ہے. کانٹوں پر نیند کس کو آتی ہے؟ تکلیف دہ راستوں پر نیند کس کو آئے گی؟ جہنم کے راستے پر نیند کس کو آئے گی؟ اگر راحتیں ہیں تو جنت کے راستوں کے اندر ہے. تو فرمایا کہ یہ جو دنیاوی محافل بظاہر ہم سجاتے ہیں، ہوتی تو ہماری نظر میں محفل ہیں، لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجتی ہے، چاہے وہ مسجد ہے یا گھر ہے یا کوئی بھی کونا ہے، وہ محفل بظاہر ہماری نظر میں محفل ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. پھر سوال ہوا جناب اگر جنت کے باغ ہیں تو پھر نظر بھی آنے چاہیے، کیونکہ آج ہر انسان ریسرچ کی دنیا کے اندر ہے، تحقیق کی دنیا کے اندر ہے. وہ شریعت کو بھی معاذ اللہ عقل کے ترازو پر لے آئے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ پھر جواب بھی دیتے ہیں، مطمئن بھی کرتے ہیں کہ حضرت ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ محفل ذکر جہاں پر سجتی ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے. اگر جنت کا باغ ہے تو ہمیں دکھائیں. حدیث تو ہمارا یقین یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی کلمات ادا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حق ہیں، سچ ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں. کیونکہ اس زبان کی تصدیق کسی عام بندے نے نہیں بلکہ خود خدا نے کی ہے. سورہ نجم کے اندر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کہ یہ جو زبان مصطفیٰ ہے یہ اپنی خواہش سے تو چلتی نہیں ہے، یہ جب بھی چلتی ہے وحی الہی اور حکم الہی سے چلتی ہے. ہمارا الحمدللہ یہ یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، پنجابی دے اندر کہندے نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سارے بولیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، سارے احباب ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہے. الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو جواب بھی تو دینا ہے نا. کہتے ہیں جی اگر جنت کا باغ ہے محفل ذکر، حدیث کے حساب سے میں اور آپ سب اس وقت الحمدللہ جنت کے باغ میں بیٹھے. اگر دل خوش ہوا تو پھر سبحان اللہ کہہ دیو. جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے تصدیق بھی کی ہے کہ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حق ہے. اب میں آپ لوگوں کو، آپ حضرات کو یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آج کا انسان ہر طرح کے سوالات، طرح طرح کی جو ہے نا وہ اعتراضات کرتا ہے، بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ کہتا ہے اگر یہ محفل ذکر جنت کا باغ ہیں تو پھر ہمیں نظر بھی آنے چاہیے. الحمدللہ اللہ کی ذات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر بھی ہمیں جنت کے باغ دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتی ہے. تصدیق کر دے سارے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر وہ کہہ دے نا سمندر کو کہ قطرہ ہو جا تو سمندر قطرہ ہو جائے. اگر قطرے کو کہہ دے نا سمندر ہو جا تو قطرہ سمندر ہو جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہمارا یہ الحمدللہ ایمان ہے. اللہ کی ذات اگر چاہے دنیا کے اندر جنتی باغ دکھانا تو وہ دکھا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات دکھاتی نہیں. اگر وہ چاہے تو دکھا سکتا ہے لیکن وہ دکھاتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے. فرمایا کہ دنیا والو اگر میں چاہوں تمہیں تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ محفل ذکر جنت کے باغ ہیں، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی جنتی باغ دکھا سکتا ہوں. اس بات پر قادر ہوں میں، قادر مطلق ذات ہے وہ. فرمایا میں دکھاتا نہیں ہوں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں ہر بات تمہیں دکھا دوں، جنت بھی دکھا دوں، دوزخ بھی دکھا دوں، سارے معاملات تمہارے سامنے کر دوں، فرمایا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانو گے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان وسیلہ
تمہاری آنکھیں بنیں گی. میں نہیں چاہتا میرے اور تمہارے درمیان وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے، بلکہ تم زبان رسول سے سن کر مانو. میرے اور تمہارے درمیان جب تم زبان رسول سے سن کر مانو گے، پھر میرے اور تمہارے درمیان وہ ذات آئے گی جو میری بھی محبوب ہے، تمہاری بھی محبوب ہے. فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ کیسے چھوڑنے دوں گا تم کو. اللہ کی منشا اور اس کی مرضی یہی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ جو بندے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی. اگر کسی نے جانا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنی محبت کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موقوف فرما دیا غلامی مصطفیٰ پر. فرمایا اگر میرے تک پہنچنا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو. خیر، حدیث مبارکہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب کبھی نیک محافل ہوں تو وہ جگہ جنت کا باغ ہے. اب دیکھیے ذرا یہ جو عرض ہے یہ عاشقوں کی نظر ہے. میں اور آپ احباب اگر کسی بھی جگہ پر ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کریں تو وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ جنت کا، ذرا سارے بولیں، جنت کا. حدیث تو میں نے بڑی زور کے ساتھ سمجھائی ہے. وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ جنت کا. میرے اور آپ کے ذکر کرنے سے جگہ بن جاتی ہے جنت کا باغ. تو ذرا آپ جائیں نا 1400 سال پیچھے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، امیر معاویہ کی ان مجالس کا جہاں صرف ذکر نہیں، صرف ذکر رسول نہیں بلکہ ذات رسول بھی موجود ہوتی ہے. ان محافل کا عالم کیا ہوگا جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. تو اس جگہ، اس منظر کو تو ذرا آپ دیکھیں کہ جس وقت صرف ذکر رسول نہیں بلکہ ذات رسول بھی جس جگہ پر موجود ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اذا مررتم بریاض الجنہ کے تحت آخری بات عرض کر کے مزید گفتگو کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. فرمایا کہ نیک لوگوں کا جب بھی ذکر ہو، جب بھی کبھی نیک لوگوں کا ذکر ہو، تنزل الرحمہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب کبھی بھی نیک لوگوں کا ذکر ہو، بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، جہاں کہیں صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر ہو تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو سید الصالحین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب سید الصالحین امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے وقت، ذکر کے وقت جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج کل لوگ بڑے بڑے قسم کے، جی آپ ذکر رسول کی باتیں کرتے ہیں، ذکر خدا کی ہم کہتے ہیں. یہ ذکر رسول جو ہے یہ ذکر خدا ہی تو ہے. ذکر رسول یہ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے. یہ بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں بات. ذکر رسول یہ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے. مسجد بنائی ہے کسی نے، ہم مسجد کی تعریف جب کرتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈیکوریٹ ہوئی ہے، ہر چیز اپنے نظام و ضبط کے لحاظ سے بالترتیب ہے، تو بظاہر تو مسجد کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ مسجد بنانے والے کی. کہ مسجد بنانے والے کی تعریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت خدا کی تعریف ہوتی ہے کہ دیکھو خدا نے کتنا پیارا اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، شان والا نبی عطا فرما دیا ہے. ذکر رسول یا ذکر خدا سے جدا، اور اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا جب ذکر ہو تو دل کھول کر ذکر کرنا چاہیے اور وسوسوں کے اندر نہیں آنا چاہیے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اذا مررتم بریاض الجنہ، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جہاں کہیں محافل سجتی ہے تو وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ ساتھیو، آج کا انسان پریشان ہے، ہر گھر کے اندر تقریباً آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ نحوستیں ختم ہوں، ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں آئیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا فضل داخل ہو۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے، اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو ہمارے گھروں کے اندر جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اس کا حل عرض کرنے لگا ہوں۔ یقین جانیے کہ اگر اس بات پر عمل ہو جائے تو کوئی بھی گھر ایسا نہ رہے کہ جو امن کا گہوارہ نہ بن جائے، کوئی بھی گھر ایسا نہ رہے جہاں سے جنت کی خوشبو نہ آئے، کوئی گھر پھر ایسا نہ ہو کہ جہاں سے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کی مہک نہ آئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ گھروں سے آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے جنت کا ذکر بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ جنت کے بارے میں ایک اور بات سنی ہے، اور غالباً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ سنا ہے کہ جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، جنت کے اندر دکھ، تکلیف، مصیبتیں، یہاں تک کہ جنت کے اندر بڑھاپا بھی نہیں ہے، جنت کے اندر موت بھی نہیں ہے، جنت کے اندر ہر بندہ 30 سال کا نوجوان نظر آئے گا، جنت کے اندر اعلیٰ اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں۔ جنت ایک الگ موضوع ہے، لیکن مختصر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ذکر کی محفل سجتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مطلق ہے، یعنی کہ صرف مسجد کے اندر آ کر ذکر کریں، آپ مسجد کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر، جہاں کہیں بھی، ہسپتال کے اندر ذکر کریں، حدیث کے حساب سے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ ہمارے گھر جنت کا باغ بن جائیں؟ ہم چاہتے ہیں نا گھر جنت کا باغ بنے، گھروں سے آزمائشیں ختم ہوں، گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں، گھروں سے مصیبتیں ختم ہوں، تو پھر دیر کس بات کی، گھر کو جنت کا باغ بنا لیں، گھر کے اندر اللہ کا ذکر کریں، گھر کے اندر ذکر رسول کریں، گھر کے اندر بچوں کو بولیں۔ آج کا مطلب کہ دور تو مشکل ہے ہی نہیں ہے، ہر گھر کے اندر تقریباً موبائل فون ہوتا ہے، وہاں پر صبح اگر کوئی نئی درست قرآن پاک پڑھنے والا تو سورہ یاسین پلے کر دیں، آڈیو ویڈیو، آج تو ہر دور کے ہر قسم کی سہولت آج کے دور کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، ہم در کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، جی ہم ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی دعا عطا فرمائی ہے، ہم ان کو استعمال تو کریں۔ اچھا، یہ جو ذکر کا ایک اور بڑا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، دیکھیں نا، آج واعظ بھی آپ سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اچھی باتیں ہم پر اثر بہت کم کرتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، محافل کتنی سجتی ہیں، کتنی مرتبہ ہم واعظ سنتے ہیں، کتنے بیانات سنتے ہیں، لیکن باتیں اثر نہیں کرتی۔ وجہ، علت، سبب فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کا یہ جو قلب ہے اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے، اس سے باز نہ آئے تو پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کے دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بیماری آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اے رحیم آقا، اے کریم آقا، اے امت کے حکیم آقا، اس بیماری کی ذرا شفا بھی بتا دیں۔ شفا تو سب کو چاہیے نا، ہم سب گناہوں کے مریض ہیں، شفا سب کو چاہیے۔ سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی مرسی بھر کے، نیکوکار یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نیک اعمال کر لیے تو بیڑا پار ہے۔ سب سیاں رل پانی نو ٹریاں
ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੜਸੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने भरया सिर ते धरया वो भी पैर रखने डर डर के। आज मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है। और बड़ी माजरत के साथ आज का अगर कोई नेक शख्स होता है ना तो वो हम ऐसे नेक होते हैं कि दूसरे सारे हमारी नज़र में गुनाहगार हो जाते हैं। मैं नेक हूँ तो दूसरे मेरी नज़र में गुनाहगार हो जाते हैं। भाई ये नेकी किस काम की है? कहते हैं जी नफ़रत जो है वो गुनाह से करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं करनी चाहिए। अगर तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल की तौफीक दी है तो तू उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बीमारी है, इलाज भी इरशाद फरमा दें। फरमाया क्या मेरे सहाबा, जब किसी चीज़ पर जंग लग जाता है, देखा ना आपने, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो रेगमार के ज़रिए जंग को दूर किया जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि शैइन सिकाला, हर शय का रेगमार होता है। जंग लग जाए तो रेगमार से क्या किया जाता है? उस जंग को दूर किया जाता है। फरमाया कि सिकालतिल कुलूबि लिज़िक्रिल्लाह, फरमाया कि जब दिल जंग आलूदा हो जाए तो अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। अल्लाह के जिक्र की बरकत से दिल चमक भी जाते हैं, रोशन भी हो जाते हैं। फिर क्यों ना कर लिए, सारे पढ़ लो सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। मुख्तसरी करना है, जरा सारे मिलके पढ़ लो सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह नल्लाह सुबहानल्लाह नल्लाह सुबह। और इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत जाना खां के जान जहाना। सारे हाथ चुक लो नबी दे नां ते। इस सूरत नू खां जाना खां के जान जहाना। खां सच आखां ते रब दी मैं खां, जिस शान थी शाना सब बनिया। ऐस नियत नाल जिक्र करो कि जेड़ी दिल दी गंदगी वो साफ हो जाए। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। फिर क्यों कहने कि जिक्र नबी तू करके दिल अपना शाद कर ले। मुश्किल बने जे कोई आका नू याद कर ले। क्योंकि नामे नबी दा सदका सदका यारो, नामे नबी दा सदका टल जांदी हर बलाए। सोना मदीने वाला दुखियां। अगर थोड़े जज्बात साथ दें तो पढ़ लो कि सोना मदीने दाया सराए। क्योंकि सोने दा नाम सोना सोना, मेरे आका दा नाम सोना हर मर्ज दी दवाए। सोना मदीने दुखियां दा। और बैठे ने विच मदीने, बैठे ने विच मदीने, सुनदे ने सब दी बोली। आका बैठे ने विच मदीने,
سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بردے نے اس دی جولی در در تے او نہیں جاندا یارو در در تے او نہیں جاندا سونے دا جو گدا اے سونا مدینے دکھیاں دا آسرا اے نام نبی دا رکھیا عقیدے کا پیغام ہے سب کے لیے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ورفعنا لک ذکر کی آیت آئی جبریل امین حاضر ہوئے اور میں کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے خاطر بلند کر دیا ہے جبریل کیسے ذکر بلند کیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے رفعت ذکر مصطفی فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا ورفعنا لک ذکرک نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذاناں وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے توجہ نہ سننا ہے کہ رب اس تو جدا نہیں رب اس تو جدا نہیں رب تو نئے جدا ہے پھر کہہ لو کہ سونا مدینے دکھیاں دا آسرا ہے میرے آقا دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے دکھیاں الحمدللہ ہر مرض دی دوا ذکر رسول ہے تے نیتیں کر کے جانیے کہ گھراں دے اندر جڑے ساڈے گھر ذکر خدا تلاوت قرآن درود تو خالی نے انشاءاللہ ساڈے گھر دے اندر صبح و شام ذکر خدا بھی ہوئے گا ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا پھر میرے خیال نہ کوئی گھر ایسا رہے گا نہیں کہ جدے اندر مصیبتاں پھر پریشانیاں ٹینشناں الحمدللہ ساڈا یہ ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہے جڑا یہ برکتاں لے کے آندا ہے برکتاں لے کے آندا ہے مصیبتاں دور کر دینے اور ایک بزرگ سن بزرگاں دا پھر اپنا انداز ہوندا ہے گل کرن دا ایک بندہ زیادہ سمجھدار آ گیا جی میں نہیں مندا کہ تسی ویکھو دم کردے ہو تے اے اندر کس طرح اثر ہوندا ہے بزرگاں نوں دلائل دتے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اس بندے دی عقل دے اندر پھر بھی گل نہ آئی وہ کہندا جی یہ ویکھو جی تسی پھوک مار دیو تے پھوک دے اندر کس طرح اثر ہو جاندا ہے کوئی بھی بسم اللہ پڑھیا جائے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات دے اندر ہے حضور علیہ السلام سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم فرماندے سن وہ کہندا نہیں جی یہ پھوک وچ کس طرح اثر ہو گیا بزرگوں نے بتایا کہ ذکر خدا کے اندر اثر ہوتا ہے اس کی عقل میں بات نہ آئی بزرگوں کا پھر اپنا انداز سی بزرگوں نے فرمایا گدھے یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ جب اس کو گدھا کہا گیا نا تو وہ بڑا پریشان ہوا اس کا رنگ سرخ ہو گیا کہ میں اتنا بڑا فلاسفر میرا علمی مقام یہ اور مجھے گدھا کہہ دیا غصے میں آ گیا بزرگ فرماندے نے میں تینوں گدھا نہیں کہا میں تینوں گل سمجھائیے جدو گدھے دا نام لیا تو تیرا رنگ بدل گیا تو جدو رب دا نام لیا تو ذکر خدا دی برکت دے نال پھر دل کیوں نہیں بدل جاندے ہاں گدھے دے نام دے اندر تصویر تو مان لئیے تو خدا دے نام دے اندر تصویر نہیں مندے ساڈا الحمدللہ ایمان ہے کہ جتھے بھی قرآن پاک دی تلاوت ہوئے اچھا ضروری نہیں کہ بندہ تلاوتاں قرآن پاک دیاں لمبیاں تلاوتاں بڑے بڑے ذکر و اذکار تے بڑے درود ساتھیو بسم اللہ پڑھنا بھی رب دا ذکر ہے ہر کام ہر جائز کام تو پہلے بڑا بڑا پیغام آج دی محفل دا آج دی گفتگو دا ہر جائز کام تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے گھر جانا ہے بسم اللہ کھانا کھانا ہے بسم اللہ پانی پینا ہے بسم اللہ
دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ، لاک کرنا ہے دروازہ بسم اللہ، صبح اٹھنا ہے بسم اللہ، سونا ہے بسم اللہ، ہر وقت ہی اللہ بسم اللہ نو اسم اعظم لکھا ہے بزرگاں نے، یعنی چھوٹا وظیفہ نہیں، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ تے آخری حدیث مبارکہ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر جائز کام جڑا بغیر بسم اللہ تو شروع کیتا جاندہ ہے۔ پھر ساڈی گل اوتھے ہی کہ ساڈے کہنا ہے کہ مصیبتاں نے، پریشانیاں نے، برکت نہیں ہے، سرکار دا فرمان تے سنو، ویکھو کنا زبردست فرمان ہے، اگر عمل کر لیے تے بالکل یہ علاج ساڈے۔ فرمایا ہر جائز کام جڑا بغیر بسم اللہ تو شروع کیتا جائے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ ہن اسی غور کریے کہ اسی کنی کہ بسم اللہ پڑھنے ہر جائز کام تو پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔